ایک عورت کی زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کا شوہر ہوتا ہے۔ وہ سب کچھ تقسیم کر سکتی ہے سوائے اپنے شوہر کے۔ اپنے شوہر کا دل، اپنے شوہر کی محبت وہ چاہتی ہے کہ صرف اسی کا ہو۔ یہ احساس، یہ لگاؤ، یہ جذبہ اکثر اس کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے جب کوئی اور اس میں شامل ہونے کی کوشش کرے۔ سب سے زیادہ دکھ اس بات کا ہوتا ہے مجھے کہ ایک عورت جو خود عورت کے دکھ اور نفسیات کو سمجھتی ہے، وہی دوسری عورت کا حق چھیننے کے لیے آ جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ یہی ہوتا ہے ایک عورت کے لیے جب اس کا شوہر دوسری عورت کی طرف جائے۔ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے کہ شوہر دوسری شادی کیوں کرتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بیوی بھی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، گھر بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دوسری شادی کرتا ہے۔ آخر کیوں؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، تو بہتر یہی ہے کہ ایک کے ساتھ ہی رہو۔ اور انصاف کا مطلب صرف مالی یا وقت کا نہیں، بلکہ دل، محبت اور جذبات میں برابری بھی شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مرد جو انصاف نہیں کر سکتے دوسری شادی کی طرف جاتے ہیں، اور یہ عورت کے لیے سب سے بڑا درد بن جاتا ہے۔ عورت کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ والا۔ یہاں چند ایک باتیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں نا، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ آخر شوہر دوسری شادی کی طرف کیوں جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو میں نے محسوس کیا نا، وہ ہے ایموشنل گیپ۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب تعلقات میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اکثر مرد محسوس کرتا ہے کہ وہ کہیں اور بھی محبت اس کو مل سکتی ہے۔ میں اس کو آسان الفاظ میں ایسے آپ کو سمجھا سکتی ہوں کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جذباتی طور پر جڑ نہیں پاتا نا، یا اس کو احساس ہوتا ہے کہ اس کی محبت پوری نہیں ہو رہی یا کچھ کمی ہے، تو بعض اوقات مرد کو دوسری شادی کی طرف لے جاتی ہے یہ بات۔ اور یہ عورت کے لیے سب سے زیادہ دردناک حقیقت ہوتی ہے، کیونکہ اس نے کبھی اپنی محبت نہیں بانٹی ہوتی، صرف اپنے شوہر کے لیے رکھی ہوتی ہے، اور شوہر بے وفائی کرتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی غلط فہمیاں اور روزمرہ کی مصروفیات دلوں میں فاصلے ڈال دیتی ہیں۔ اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ بات کریں، ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جہاں پہ سائلنس ہو جاتے ہیں نا 2 لوگ، تو وہاں پہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہمیشہ مسئلے کو اپنے سر پر سوار کرنے سے بہتر ہے کہ اس کے حل کی طرف جائیں۔ آپ جب تک زندہ ہے نا، تب تک کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا حل نہ نکل سکے۔ جتنی بھی مصروفیات ہوں، ٹائم نکالیں، دونوں مل کر بیٹھیں اور بات کریں۔ اچھا، بات چیت میں کوئی شکایت نہ ہو، کوئی تنقید بھی نہ ہو، صرف بات چیت اور جذبات کا اظہار ہو، کوئی گلے شکوے بھی اس میں شامل نہ ہو۔ پوری زندگی پڑی ہے، یہ سب چلتا رہتا ہے، اونچ نیچ زندگی میں ہوتی رہتی ہے، تو آپ اس پر عمل کریں۔ یہ بہت آپ کی ہیلپ کرے گا رشتے کو دوبارہ جوڑنے میں، تعلقات کو بحال کرنے میں۔ آپ آتے ہیں دوسری بڑی وجہ کی طرف، وہ ہے مرد کا ایگو، انا اور معاشرے کا دباؤ۔ اچھا، یہ تربیت بھی بڑا اثر کرتی ہے کہ ایک مرد کی تربیت کیسے ہوئی ہے۔ جن مردوں کی تربیت میں یہ بات شامل ہوتی ہے نا کہ تمہیں کوئی نہیں روک سکتا، تم مرد ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو، دوستوں کی محفلیں، لوگوں کے جملے اور معاشرے کی وہ سوچ جو مرد کو یہ سکھاتی ہے کہ یہ تمہارا حق ہے، یہ سب مل کر ایک مرد کے اندر ایک غلط طاقت کا احساس پیدا کرتے ہیں، اور اسی ایگو کی قیمت اکثر ایک عورت ادا کرتی ہے خاموشی سے۔ یہاں پہ نا عورت کو ایک سمجھداری سے، صبر سے، حوصلے سے کام لینا ہے جب مرد اس بارے میں سوچے تو۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جب ایک عورت کو پتہ چلتا ہے نا کہ اس کا شوہر کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی رہا ہے یا دوسری شادی کا ذکر کرتا ہے، تو اس کے اندر سب کچھ ہل جاتا ہے۔ وہ غصے میں آتی ہے، جھگڑا کرتی ہے، لڑائی کرتی ہے، اپنا مطلب وہ پیار دکھانے کی کوشش کرتی ہے کہ میں تم سے پیار کرتی ہوں، تم میرے ساتھ بے وفائی کر رہے ہو، لیکن مرد وہ اس چیز کو نہیں سمجھتا۔ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے محافظ بنایا ہے، باپ کے بعد شوہر کو وہ درجہ دیا کہ وہ عورت کی ضروریات کا خیال رکھے۔ جب عورت شوہر کی اس بات سے ڈر جاتی ہے نا، وہ خود کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہے، اسی خوف سے وہ لڑنے لگتی ہے، جھگڑنے لگتی ہے، کبھی کبھی گھر چھوڑنے کی بھی دھمکی دیتی ہے، کبھی رشتہ توڑنے کی بات کر بیٹھتی ہے۔ یہ سب اس لیے نہیں ہوتا کہ عورت غلط ہے، بلکہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی ہے، عورت کی بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں سب سے کڑوی حقیقت یہ ہے کہ چیخنا، لڑنا، دھمکیاں دینا اکثر اس مسئلے کا حل نہیں ہوتا، بلکہ یہ مرد کی ایگو کو اور مضبوط کر دیتا ہے، اسے مزید ضد پر لے آتا ہے۔ جس نے دوسری شادی نہیں بھی کرنی، وہ بھی دوسری شادی کرتا ہے پھر۔ اچھا، یہاں پہ نا عورت کو سمجھداری سے کام لینا ہے۔ سمجھداری کا مطلب یہ نہیں کہ عورت سب کچھ برداشت کرے،
بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلے کو لڑائی سے نکال کر حل کی طرف لے کے آئے۔ عورت کو چاہیے کہ وہ خود کو کمزور نہ سمجھے۔ اگر وہ خود کو کمزور سمجھے گی نا تو رشتہ واقعی خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مرد اپنی ایگو میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی کمزوری ہے، عورت کی نہیں۔ عورت میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ خود کو الزام نہ دے۔ اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک مرد کو نا باہر سے موقع ملتا ہے، وہ بھی کوئی دوسری عورت اس کو موقع دیتی ہے، اس کی بات سنتی ہے، مرد کی تعریف کرتی ہے، اس کو یہ احساس دلاتی ہے کہ وہ ایک خاص ہے، وہ قابل توجہ ہے۔ اور یہ سب کچھ اکثر اس وقت ہوتا ہے جب مرد خود اندر سے کمزور ہوتا ہے، یہ وقتی کشش ہوتی ہے۔ یہاں پہ بیوی کو یہ بات سمجھنی ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ بچوں میں نہ گھر میں، بلکہ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ مرد کو کہیں اور سے توجہ مل جاتی ہے۔ یہاں پہ اکثر عورتیں خود کو الزام دیتی ہیں کہ شاید ان میں کوئی کمی ہے، انہوں نے اپنے شوہر پہ توجہ نہیں دی، یا شاید وہ یہ سوچتے ہیں کہ بچوں کے بعد میں بدل گئی ہوں، یا میں اپنا خیال نہیں کرتی اس وجہ سے میرا شوہر دوسری طرف جا رہا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کچھ عورتیں اپنا خیال نہیں کرتی لیکن ان کے شوہر پھر بھی وفادار رہتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کو موقع مل سکتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ کون اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے، کون وفادار رہتا ہے اور کون نہیں۔ اگر ایک مرد ایک وقتی توجہ کے بدلے اپنے گھر، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے سکون داؤ پہ لگا دے تو یہ فیصلہ جذبات کا نہیں بلکہ کمزوری کا ہوتا ہے۔ یہاں پر عورت کا کام یہ ہے کہ وہ خود کو کمزور نہ کرے، خود کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ محبت مانگی نہیں جاتی اور وفا کسی کے پیچھے بھاگنے سے نہیں ملتی، یہ دل سے آتی ہے یا آتی ہی نہیں۔ عورت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ سچائی سے، اخلاق سے اور عزت کے ساتھ کھڑی رہے گی نا تو کسی اور کی وقتی کشش اس کی قدر کم نہیں کر سکتی۔ اتنی ساری باتوں کے بعد ایک سوال رہ جاتا ہے کہ آخر عورت کیا کرے؟ جواب بہت سادہ ہے کہ اپنی باؤنڈریز طے کرے، سیلف ریسپیکٹ کے ساتھ کلیئرٹی میں آ کے فیصلہ کرنا سیکھے۔ یہی ایک واحد حل ہے جسے عورت اپنے رشتے کو بچا سکتی ہے۔ ہر عورت کو اپنی ایک حد بنانی چاہیے، ایسی حد جو اس کی عزت، اس کے سکون اور اس کے اعتماد کو محفوظ رکھے، کیونکہ جو رشتہ عورت کو ہر روز توڑتا رہے وہ رشتہ محبت میں آزمائش بن جاتا ہے۔ فیصلے غصے میں نہیں کیے جاتے، فیصلے دھمکیوں میں بھی نہیں ہوتے، فیصلے تب ہوتے ہیں جب عورت اپنے دل اور دماغ دونوں کو پرسکون رکھ کر کرے۔ سب سے مین پوائنٹ، آپ کی قدر کسی کے فیصلے سے کم نہیں ہوتی اور آپ کی اہمیت کسی کی وقتی کشش سے کم نہیں ہوتی۔ یہ چند ایک باتیں میں نے اپنی زندگی سے سیکھی ہیں۔ اگر یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو تو مجھے اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔